آپ ایک وقت بولے تھے میرے کو آپ کو لڑائی ہوئی تو دوست آپ کو لے کے آتے تھے, وہ کیوں تھا؟ اب وہ پرسنالٹی ویسی تھی بھائی, اب ذرا میں پھر لوگوں کو دیکھا الگ الگ فرقے واریت میں ہے لوگ, تو انہوں ایک بول رہے, انہوں ایسا بول رہے, انہوں یہ بول رہے, تو کیا ہے اصل بات؟ اچھا, تو جب لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا, کوئی بھی دینی میٹر میں اختلافات دیکھ لیا, اختلافات دیکھا, آپ کو بے چینی شروع ہو گئی. بول رہے ایسا جانا, انہوں بول رہے ایسا کرنا, انہوں بول رہے ایسا کرنا. یہ دیکھو آپ کو جو ہے بیس جو تھا آپ کی والدہ کا, کیونکہ والدہ جو ہے نا یہ تربیت کا مین گڑھ ہے, اور فرسٹ آپ کا مدرسہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے, لیکن مریم تھی والدہ, تو نبی جو ہے نا کیسے بن گئے؟ تو باپ کا اثر بھی ہوتا, لیکن ماں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوجوان شو میں آپ سب کا ویلکم ہے, اور ہمارے ساتھ آج کے ایک نئے گیسٹ, جو نئے نہیں ہیں, پرانے ہیں, لیکن نوجوان شو کے لیے فرسٹ ٹائم ان کو ہم انوائٹ کیے ہیں, اور جانتے ہیں ان کی لائف سٹوری کیا ہے, ان کی لائف کیسا چینج ہوئی, پہلے کیا تھے اب کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم خود ہی ان سے بات کر کے پوچھتے ہیں. ہمارے آج کے گیسٹ ہے خان صاحب, مومن خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت مومن بھائی؟ الحمدللہ, آپ خیریت؟ الحمدللہ. آپ کے پیر کیسا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بھائی کا پیر جو ہے تھوڑا تکلیف ہے, کیونکہ بھائی جو ہے کچھ کہیں کا تو نہیں مارے نا کسی بھی. مومن بھائی نوجوان شو میں کیسا دکھ رہا آپ کو؟ الحمدللہ اچھا. بھائی میں نوجوان نہیں ہوں, میں تو اسٹارٹنگ ہے میری. اچھا وہی نہیں بول دے رہا ہوں, کیا ہے کہ پھر تو بہرحال مومن خان آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ 24 ہے. الحمدللہ. اور آپ کی پیدائش حیدرآباد یا حیدرآباد کا؟ حیدرآباد سے. کہیں گئے آپ انڈیا کے باہر, بچپن وغیرہ کہاں گزرا آپ کا؟ ہاں, جب 2 مہینے کا تھا میں تو سعودی گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو کتنے ٹائم تک تھے آپ وہاں پر؟ 2 ویکس ایسا کچھ, شاید اندازہ یاد نہیں. اچھا, بس دوست ایسی شارٹ وزٹ کے لیے گئے تھے جو 2 مہینے کے تھے جب؟ ممی کے ساتھ گیا تھا. اچھا اچھا. اس کے بعد یہاں پر کہاں اسکولنگ ہوئی آپ کی؟ گھر کے پاس اسکول تھا ایک. ہاں گھر کے پاس ہی رہتا, کام پہ ہوئی؟ کون سے اسکول میں؟ گریٹر حیدرآباد اسکول کی کچھ تھا ایسا. اچھا یاد بھی نہیں ہے, چلو ویری گڈ. کتنے سال تک پڑھے وہاں پہ وہ؟ 4th کلاس تک کچھ پڑھا ہوا ہے. کالج نارائنا انٹرمیڈیٹ. ویسے آپ کیا ہے آپ کی کوالیفیکیشن؟ ابھی پرسوئنگ MBA. MBA. اچھا ماشاء اللہ. جاب کر رہی ہوں؟ ہاں. کہاں پر جاب ہے؟ کانسنٹرکس. اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بارے میں آپ کی چینج سٹوری سننا چاہ رہے ہیں. کیا مومن خان پہلے سے ہی جب جوان ہوئے, 14-15 سال کے ہوئے, 16 سال کے ہوئے, کیا جب سے ہی دین کی آپ کو فکر تھی, یا پھر عمل تھا یا نہیں تھا؟ کیسی آپ کی ٹین ایج لائف کہاں سے کیسا اسٹارٹ ہوئی, کیا تھا آپ کا؟ الحمدللہ بھائی, مطلب اتنے دیندار تو نہیں تھے, لیکن کیا ہے جب بھی دین کی بات سنتے ہیں یا کرتے تو ایک دم الحمدللہ ایک جوش آتا تھا, موٹیویشن آتا تھا. نہیں بھائی غلط کام نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو تکلیف نہیں دینا, ایسا ایسا. اسکول میں ہمارا ایسٹرو کڈس اسکول تھا, اس میں دینی تعلیم بھی ہوتی تھی ساتھ میں الحمدللہ. تو وہاں پہ کبھی کبھی سر لے کے جاتے تھے, مسجد میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ لیتے تھے مہینے میں ایک بار, کبھی ایسا. تو اس میں الحمدللہ ایک بہت چینج ہوتا تھا کبھی, لیکن دیکھ تھوڑے پیریڈ کے لیے رہتا تھا. کیسا ہے مسلمان, ایک اللہ تعالیٰ کی بات سنے تو ایک دم موٹیویشن آتا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, آج سے جھوٹ نہیں بولنا, ایسا ایسا. تھوڑے دیر کے لیے رہتا تھا وہ. پھر والدہ بھی کیا ہے بچپن سے میرے کو ہر چیز کچھ پوچھتا تھا والدہ سے, یہ کیسا ہے چیز, اچھا چاکلیٹ آیا ہے, پیسے آئے, اچھا تو اللہ تعالیٰ دیے بولتے تھے. سبحان اللہ. اوپر سے کیسا دیتے اللہ تعالیٰ, ایسا ایسا رہتا تھا. تو اللہ سے مانگنا, اللہ سے مانگے تو اپنے کو ملتا بول کے بولتے تھے ممی بچپن سے. ہاں بچپن سے. اور سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ وغیرہ پڑھاتے تھے چھوٹے رہے سے. پھر بہت سارے بہت پیچھے پڑھتے تھے. ممی بولتے آج بھی میرے ایسا شریر بچہ زندگی میں رہتے کے بولتے, اتنا پڑھانے کو اتنا ستایا بچہ بولتے. نہیں وہ تو ہم بھی یوتھ کیئر میں آپ کے ساتھ رہ کے اس بات کی صداقت کرتے, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ سے زیادہ بدماش تو ہے کم ہوں گے لوگ. اچھا لیکن الحمدللہ یہاں پر ہمارے آڈینس کو ہم یہ بولیں گے, دیکھو آپ کو جو ہے بیس جو تھا آپ کی والدہ کا, کیونکہ والدہ جو ہے نا یہ تربیت کا مین گڑھ ہے, اور فرسٹ آپ کا مدرسہ ہے. باپ چاہے کتنا بھی اچھا ہو مومن, اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. ایک نبی ہے باپ, لیکن بیٹا جو نا پھر بھی گمراہ ہوگا. نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے, لیکن مریم تھی والدہ, تو نبی جو ہے نا کیسے بن گئے؟ تو باپ کا اثر بھی ہوتا, لیکن ماں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آج یہاں پر جو بھی بہنیں ہماری سن رہی, ایک اچھی مدر بنو آپ. تو ماشاء اللہ آپ کی والدہ بچپن سے تربیت دیتے ہیں, الحمدللہ دینی بھی تعلیم دی ہے اور یہ دنیاوی تعلیم بھی دی. الحمدللہ بچپن سے ABCD پڑھا ہے, ہر چیز پڑھا ہے. تو الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بچوں کو, جب میں 4th 5th کلاس میں تھا, ریڈنگ نہیں آتی تھی ان لوگوں کو,
सीधी मतलब परफेक्ट नहीं आती थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पढ़ सका क्योंकि वालिदा बहुत पीछे पढ़ते थे, हर चीज़ पढ़ाते थे ABCD, हालांकि उनको हिंदी भी नहीं आती थी। तो हिंदी या तेलुगु काम वाली घर में आते थे ना, उनसे सीखे इसको क्या बोलते हैं, मात्रा ऐसा आई सिखाए, तो बाकी का अल्हम्दुलिल्लाह सीख के करे। नहीं, ये जो होना पड़ता है आजकल जो है, बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आते, माँ जो है मोबाइल में है तो बच्चों को क्या तरबियत देंगी। बिल्कुल। तो आपको जो है चलो ठीक है 14 साल आप फिर 10th वगैरह, तो ये तो ऑन एंड ऑफ चल रहा था दीन का। बिल्कुल। लेकिन ऑन एंड ऑफ में क्या क्या था? ऑफ जो था लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा। आप मतलब एक वक्त बोले थे मेरे को आपको लड़ाई हुई तो दोस्त आपको लेके आते थे, वो क्यों था? अब वो पर्सनैलिटी वैसी थी भाई, मतलब अब जरा थोड़ा मोटा हो गया मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ऐसा दिखता हूँ एकदम अच्छे फोटोज लेके डालो भाई, छड़छड़े कैसे रहते बच्चे, फिट जिम जाने वाले क्या बोलते हैं उसको, चलो चलता अपना नौजवान शो अपना है चलो। तो वैसे थे अपन लड़ाई में, दिखने लड़ाई का शौक भी था क्या? मारम थोड़ी का शौक था बचपन से, फाइटिंग वाइटिंग। अच्छा। तो लेके जाते थे, लेकिन लड़दन था बहुत कम, अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाया नहीं हुए। लेकिन दोस्त आपको कुछ भी लड़ाई हुई तो चल मोमिन बोल के लड़ाई कैसे लेके आते थे? आप जाके लड़ेंगे? हाँ, लड़ो करो, मारना करना है तो बुलाते थे। और दुनियावी जो लाइफ आपकी गुजर रही थी, नमाज की पाबंदी यानी ऑन एंड ऑफ, वो भी कभी पढ़ लिया? नमाज की पाबंदी कैसा है, अब स्कूल में गए तो जोहर होती थी। अच्छा। स्कूल 4th क्लास से 8th क्लास तक था, स्कूल में जोहर हो जा रही? जोहर मतलब मस्जिद लेके जाते थे स्कूल में। माशाल्लाह। अच्छा, उसमें हो जाता था। एक जोहर होती थी जब स्कूल के टाइम में, जब मैं स्कूल में था, दीनी माहौल से जुड़े हुआ था, तो नमाज़ होते थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फजर वगैरह उतनी नहीं होती थी, लेकिन 3-4 टाइम जब हो जाते थे, होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। 10th के बाद? 10th के बाद तो बिल्कुल एकदम दराव हो गया था, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े। 10th के बाद क्या एकदम लाइफ चेंज हो गई थी बहुत मेरी। इंटरमीडिएट रहता वो, और बिगड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं 10th के बाद, बिगड़ने के शौकों में, इसमें दोस्तां जो है, दोस्तां ये रहते, बिगड़ जाते बच्चे। अच्छा, ये बताओ आपके अक्सर जो है 10th के बाद बच्चे बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, गैर गलत भी। खैर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों पे जो मेन जनरल बात करेंगे, जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है म्यूज़िक का और बच्चियों का और सिगरेट का। अब दूसरे ड्रग्स वगैरह तो खैर ज़रा बाद में होता कभी, तो इसमें जो है म्यूजिक गाने वानों का तो बहुत कॉमन था वो टाइम पे। म्यूजिक तो भाई मैं बचपन से बहुत सुनता था। अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह मेरे को माफ करे, आमीन। मतलब नसीहत के लिए बोल रहा हूँ, इतना था हालांकि मैं सिंगर बन जाऊंगा ऐसा एक था मेरे को। अच्छा। कि बचपन से एकदम म्यूजिक सुनना करना जुनून के। हाँ, और मेरे को जब मैं ग्रोइंग स्टेज में, मेरे इंटर में, बहुत लाउड स्पीकर लगा के सुनना करना रूम में, तो वालिदा बहुत रोकते थे मेरे को। अल्लाह अकबर। बहुत रोकते थे। उनको क्या तकलीफ थी होंगी? अल्लाह बहुत रोकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर रोकने करने से फिर हालांकि मैं बोलता हूँ जितना भी सुधरे हुआ हूँ, दुआएं हैं वालिदा के 100% दुआएं हैं, बिल्कुल। क्योंकि अब अपन तो कुछ है ही नहीं, अपनी तो औकात नहीं है, बहुत औकात नहीं थी अपनी कुछ भी करने की। फिर ये सिलसिला चल रहा था आपका, दाढ़ी भी नहीं थी, नमाज, फुल मॉडलिंग के फोटोज कुछ देखा मैं आपके, तो यानी नाच गाना ये सब चला, फिर एकदम फिर चेंज कैसा गए लोगों को देख के? भाई अब वालिदा तो बोल रहे हैं, तो दीन के बारे में बोल रहे हैं, वालिदा म्यूजिक ऐसा है, लेकिन घर में भी उतना वालिदा को नॉलेज नहीं थी पहले। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आलिमात कोर्स वगैरह करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह म्यूजिक हराम है बोल के नहीं मालूम था। ओके, अच्छा। म्यूजिक नहीं सुनना बेटे, ऐसा नहीं सुनना है, ऐसा बोलते थे खाली। अच्छा, ठीक है। तो कोई भी किसी से नहीं सुनता था मैं हराम है बोल के। अच्छा। क्योंकि अब हराम बोलो तो इतना तो मालूम था कि हराम होता है भाई, नहीं करना है बोल के। अच्छा। तो लोग नहीं बोलते थे कोई भी मेरे को, अरे भाई म्यूजिक हराम है, ये काम हराम है, अरे नहीं करना है, गंदी आदत है बोलते थे खाली। अच्छा। उतना इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। हराम बोले तो हराम बोले तो भाई बहुत बड़ी चीज रहती थी वो। तो हाँ भाई ऐसा है, ठीक है। तो मैं फिर लोगों को देखा, अलग अलग फिरके वारियत में है लोग, तो इन्हों एक बोल रहे, इन्हों ऐसा बोल रहे, इन्हों ये बोल रहे, तो क्या है असल बात? अच्छा। तो जब लॉकडाउन का पीरियड था, कोई भी दीनी मैटर में इख्तिलाफात देखा, आपको बेचैनी शुरू हो गई। बोल रहे ऐसा जाना, इन्हों बोल रहे ऐसा करना, इन्हों बोल रहे ऐसा करना, ये मसले तू ऐसा करता का, अच्छा ठीक है, मालूम करेंगे ओके है क्या है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा, सर्च करा, वीडियोस देखा, यूट्यूब पे देखा, फिर आलिमों के पास भी गया मैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों के पास सर्च करा, तो जैसा दीनी तहकीक बढ़ते गई तो अमल आना शुरू हुआ। अच्छा। दाढ़ी छोड़ने का कब आया दिमाग में? जब मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दिया बोल के। अच्छा, हुक्म दे दिया बोलते ही मालूम हो गया, क्योंकि नहीं मालूम था दाढ़ी ऐसा। तो आप दाढ़ी नहीं थी जब हुक्म हदीस आई सामने, तो जब भी इरादा कर लिया या फिर थोड़ा बेचैनी हुई दिल में, या क्या हुआ, कैसा रहा? इरादा तो जब कर लिया था। अच्छा। और फिर छोड़ दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एकदम सीधा माशाल्लाह, वेरी गुड। क्योंकि मेरे को मतलब बेस था मेरा। अच्छा, हाँ ये बेस। अगर मैं बचपन से मतलब जर्रा भी दीन के बारे उसमें नहीं रहता था, मतलब वालिदा अगर कुछ भी नहीं पढ़ाते थे मेरे को या छोड़ देते थे बिल्कुल, तो मैं चांसेस बहुत कम थे मेरे
کہ دین پہ ایسا عمل ایک دم اللہ کی بات سننے میں کرنا. کیونکہ والدہ بچپن سے میرے کو جھوٹ نہیں بولنا بیٹے, سچ بات بولنا ہمیشہ, انصاف کرنا, کسی کو بھی ایسا وہ نہیں کرنا, یہ سب سمجھاتے تھے, کرتے تھے. پیرنٹنگ کا جو ہے ایک رول یہ ہے کہ آپ پیرنٹس اگر سن رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کو آپ تربیت دیتے رہو, یہ مت سوچو کہ وہ لوگ فوراً چینج ہو جائیں گے. بالکل یہ جو ہے نا جیسا بعد میں لائف میں وہ باتیں بیٹھ جاتی دماغ میں, وہ آپ کو پھر سے کلک کرتی, ارے بچپنے میں ہمارے ابو بولتے تھے ایسا نہیں کرنا, والدہ بولتے تھے, تو جب وہ قرآن حدیث سے اور اسلامک اس سے ملیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے, اسٹرانگ بن جاتی بات, پھر جیسا آپ کے ساتھ ہوا, پریکٹیکلی آپ کے ساتھ ہوا. الحمدللہ بھائی میں کبھی جھوٹ بہت کم رہتا تھا منہ پہ میرے. اچھا الحمدللہ نارمل آج کل کیسا ہے, مذاق میں بھی ایسا کر دے پہلے سے یہ چیز الحمدللہ, کیونکہ والدہ کا طرح تربیت تھی تو الحمدللہ بہت کم ہوتا تھا, لیکن الحمدللہ ایسا بڑے جھوٹ بھی نہیں, کبھی ایسا کسی کو دھوکہ دینا بول کے نہیں تھا. داڑھی علم حاصل کرتے کرتے اس کے بعد چھوٹی. جی ہاں, کیونکہ جیسا معلومات ہوتے گئے, داڑھی کا جیسا کے اوپر رکھنا ہے, ٹخنے کے اوپر پہننا شروع کر دیا, اور داڑھی چھوڑنا ہے. میوزک کا کیسا رہا؟ میوزک کا تو والدہ جب بہت بولتے کرتے تھے, جب ہی چھوٹ گئی, نہیں جب نہیں چھوٹی, پھر معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اگین علم حاصل کرنے لگے, اگر میوزک حرام ہے بول کے, کیونکہ شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے, شیطان کی آواز بھی ہے, شیطان کی آواز بھی ہے بولے, اور یہ کیا ہے شیطان کے راستے پہ لے کے جاتی ہے, چیز حرام ہے تو چھوڑ دی. اس لیے بول کے الحمدللہ سڈن چھوڑے یا آہستہ آہستہ چھوڑے؟ جب میں علم میں تھا تو جب آہستہ آہستہ چھوڑ رہا تھا جب میں. اچھا, اس کے بعد جیسا علم آیا تو الحمدللہ پورا چھوڑ گیا. جب آپ یہ سب چیزیں چھوٹ گئے, داڑھی چھوٹ گئی, آپ کا لباس بھی چینج ہو گیا, ظاہر بات ہے اور بھی دوسری چیزیں, گالی گلوچ تو ویسے بھی نہیں, لڑائی بھی کم کرے ہوں گے آپ, تو آپ کے ساتھ میں رہنے والے جو دوست تھے ان لوگوں کے ساتھ کیسا آپ کا, ان لوگوں کا کیا بیہیویئر چینج ہوا یا آپ کا ہوا ان کے ساتھ, یا کیا ہوا, کیسا رہا؟ ملنا ختم ہو گیا. کون ملنا ختم کرے؟ مطلب ملنا ایسا, مطلب ان لوگوں کا ماحول الگ دکھ رہا تھا میرے کو, ایک دم بے چینی ہو رہی تھی میرے کو. اچھا, ارے کیا ماحول میں یار بولنا, جھوٹ بول رہے کر رہے, پھر نماز بھی نہیں پڑھ رہے, ایسا الگ دوستانہ. اب اپن جو چینج ہو رہے تو اپن چینج ہونے کے لیے ایک ماحول ہونا ہی پڑتا الگ, یا پھر آپ اکیلے رہو یا ایک اچھی صحبت میں جاؤ. صحیح, کیونکہ ایسا آپ ہر کسی میں رہ کے بولتے نہیں بھائی, دیکھو بھائی ہم بھی رہ رہے, ایسا نہیں ہوتا. ہر کسی کا الگ رہتا بھائی, اب نہیں بول سکتے آپ ہر کسی کو کہ بھائی اب ماحول کا اثر ہوتا ہے, کسی کو نہیں ہوتا. نہیں ہونے کا چانس تو بہت کم ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا دوست, ایک انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا. یہ بھی حدیث میں جب آئی تھی. اچھا, جب آئی تھی تو دوستوں سے آپ آہستہ آہستہ بے چینی شروع ہوئی تو کم ملنا شروع کریں. کیا بولے, کچھ بولے, کچھ بھی نہیں بولا, کچھ بھی ایسا, کچھ بھی اسموکنگ وغیرہ کہیں جا رہے کر رہے, کچھ بھی کر رہے, تو اب میرے کو بولانا چھوڑ دیے. اللہ بھی سمجھ کے متوا ہو جا رہا ہے, بھائی نے وہ ہو جا رہا ہے اس کو, لہٰذا نہیں آتا, راتوں میں بھی نہیں آتا اس کو بلائے تو پھر اب لائٹ لے لو. اب ملے تو کبھی فون پہ بات ہوئی, کبھی خیریت سے, اتنا ہی. اچھا, یہ جو چینج آیا آپ کا 5-6 مہینے میں, بیچ میں آہستہ آہستہ داڑھی چھوٹی, لباس چینج ہوا آپ کا, میوزک چھوٹی, تو یہ لائف بھی دیکھے ہوئے تھے آپ گانوں کی, اور ایک دم پھر آپ کی چینج ہو کے 6 مہینے کے بعد ایک لائف ایسی ہے, آپ کمپیئر کریں تو کیا بولیں گے؟ وہ سکون دکھا, سکون دکھا بہت دل کو, اور اطمینان تھا کہ بھائی میں چلو یہ راستے پہ تو نہیں ہوں میں, کیونکہ اب ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جس کو معلوم نہیں ہونے کر رہا تو الگ بات ہے بھائی, لیکن جو معلوم رکھ کے آپ کر رہے بولو تو پھر بہت ڈینجر ہے یہ چیز. اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہے اسلام کے یہ حرام ہے, آپ پھر بھی اس کو جان بوجھ کے اس کو کیا بولتے ہیں, نظر انداز کر کے آپ اگر کر رہے یہ چیز تو بہت ڈینجر ہے وہ یہ چیز, یہ نہیں کرنا. آپ کون سی ایج میں تھے جب چینج ہوئے؟ 21. تو 3 سال پہلے 21 ایئرس کے تھے تو 21 ایئرس کے تھے. اس کے بعد چینج ہونے کے بعد کبھی ڈر ہوا کہ ارے یار اتنے جو عمل کرے اللہ معاف کرتا یا نہیں کرتا, یا پھر کیا سوچ تھی آپ کی؟ اتنا گناہوں کا تو نہیں سوچا تھا, لیکن اتنا سوچا تھا اللہ تعالیٰ اگر ہم سچے دل سے توبہ کرے اپن تو پھر سے نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. یعنی یقین تھا الحمدللہ. میں اس لیے سوال کرا کیونکہ کئی نوجوانوں کو یہ رہتا ہے بھائی اتنے گناہ کرے معاف کرتا کہ نہیں کی. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. اس وقت اب تو خیر آپ کو ماشاءاللہ علم اور حاصل کریں تو معلوم ہوگا, لیکن اس وقت بھی ایسا خیال آیا اللہ معاف کر دیتا, ٹینشن کی بات نہیں, انشاءاللہ توبہ کر لیے تو. اچھا, پھر آپ جب چینج ہو گئے تو اسٹرگل اگر دیکھیں گے تو کیا قسم کا اسٹرگل آیا آپ کو؟ لوگاں رشتے داراں. اچھا, بہت آیا. ارے کیا بھائی یہ عمر میں داڑھی چھوڑ لے رہے. اچھا, ٹخنوں کے اوپر کا تو بولتے لیکن بہت کم, اتنا غور. مگر والدہ تو خوش ہو گئے تھے ہوں گے. والدہ تو بہت خوش ہو گئے تھے, ان کی دعا آ گئی. والدہ بہت راتوں میں دعا کرنا, اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ہدایت دے دے, ایسا بول بول کے فل دعائیں کر کے الحمدللہ. تو یعنی اسٹرگل آئے الحمدللہ. اچھا, اب 3 سال میں میں جتنا دیکھا آپ کو, اللہ نظر بد سے بچائے, منہ پہ تعریف کرنا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اپن 2 سال سے جانتے ایک دوسرے کو. 2 سال سے میں جو دیکھا آپ کے اندر وہ جو اسٹارٹنگ سے جو اسپارک رہا علم کا, تو آج بھی رہا. تو علم حاصل کرنے کے آپ کا شوق کیوں, یعنی آپ کیوں سب بچوں کو بولتے ہیں آپ علم حاصل کرنا,
کیا یہ اسی لیے کیونکہ آپ علم حاصل کرتے ہوئے چینج ہوئے, یا پھر علم کیوں ایسا آپ کے کیا رہتا ہے؟ کیونکہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کچھ بول رہے ہیں, اب کوئی آپ گھر کی کوئی چیز ایگزامپل والد صاحب کا بزنس ہے تو اس کو معلوم کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی چیز ہے, وہ تو دین بھی اپنا ہی شناخت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنے کو بھائی دیکھو یہ دین اللہ آپ کو بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہے. وہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو گزارے اپنے لیے امت کے لیے بتائے سو یہ چیزیں, تو اپن نہیں معلوم کرا تو پھر کیا فائدہ بھائی پھر. اب دیکھو آپ کو کوئی اپنی پرسنل چیز ہونا ہے, کوئی چیز ہونا ہے, کوئی بریانی لینا ہے ایگزامپل, کہیں سے ہوٹل سے کچھ لینا ہے, لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. صحیح. یا کوئی چیز لینا ہے تو چھوٹی سی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, جا کے انفارمیشن گیدر کر کے اس کے بارے میں لیتے ہیں انفارمیشن, کیونکہ اپنی چیز ہے. دین تو بھائی اللہ تعالیٰ کا ہے, اپن اللہ تعالیٰ پیدا کرے پیدا کر دیا, مسلمان اوپر سے اپن نہیں کرے تو صحیح. اچھا آپ جو ہے صرف یہاں پہ اسٹرگل نہیں ختم ہوئے آپ, کیونکہ جب انسان آپ بول کے نہیں, یہ نوجوان بھی سن رہے ہیں, تو جو دین پہ آتا تو اس کو اس کا ماحول اگر دیندار نہیں رہا تو انہیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ہوتی ہے بھائی. آپ کو جو آج کی تاریخ میں آپ کئی وقت میرے کو بولے بھائی جاب پہ کارپوریٹ میں آپ جاب کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتاؤ. کارپوریٹ کا جاب تو بھائی کئی کو آ گیا کہ بول کے سوچتے ہیں اچھا تھا. میں اللہ کا شکر یہ کرتا ہوں, میں جب میں خالی تھا تو الحمدللہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا اور 5 ٹائم مطلب جاتا تھا, تو ایک دل کو خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وقت یہ تھے میرے کو, میں نماز کو گیا ایٹ لیسٹ. یہاں پہ موقع نہیں مل رہا, جماعت وغیرہ نہیں مل رہی, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میرے کو نماز پڑھا تھا. میں جب جماعت جو ٹائم تھا جب یوٹیلائز کر لیا, اللہ کا ریگریٹ نہیں, ایٹ لیسٹ اتنا تو نہیں کر سکا ہوں گا, لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دیے تھے الحمدللہ کر لیا. میں اتنا وہ کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے کو ایک ایسی روزی سے نماز دے جس سے تاکہ میں نماز میں باجماعت اور ایسے ماحول سے اچھے ماحول میں جا سکوں, اچھے ماحول میں رہ سکوں. بلکہ ماحول وہاں پہ اتنا اچھا نہیں ہے. ماحول اچھا مطلب دیکھو دینی لوگ تو رہتے, لیکن اب جب کام کی بات رہتی ہے زیادہ دین بات نہیں ہوتی, لیکن اپنے لوگوں دکھے تو ایک الگ ہی رہتا. چلو نماز کو جائیں گے کیا بھائی, دیکھو سلام کرتے ہیں, دعا رہتے نا, سلام تو اللہ سلامتی کرے. زیادہ تر اپنے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, اور گرلس وغیرہ رہتے, بہت بے چینی ہوتی. اللہ الگ. آپ کی سوچ جو ہے پہلے سے آپ بول رہے ہیں کہ بھائی کاروبار, تو یہ نوجوانوں کو کیا بولیں گے آپ کاروبار کے بارے میں؟ کاروبار بھائی بزنس اس لیے کرنا ہے کیونکہ اپن سیلف اپنے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں, اپنے نمازوں کے لیے, اپنے دین کے کام جو بھی ہے, اور اپنے کو فائدہ بھی بہت ہے اس میں الحمدللہ. تو وہ وجہ سے کیا ہے بزنس کرنا اچھا ہے. اپن اونر رہتے ہیں, اپنی مرضی سے اپن جب چھٹی لینا ہے لے سکتے, دین کو جب دینا ہے ٹائم جب دے سکتے. نماز کا ٹائم ہوا چلے گئے, پہلی صف میں چلے گئے, 10-15 مرضی کے مالک رہتے ہیں. ان لوگوں نے کیا ہے آپ نئے بھائی بانڈ رہتے ہیں, اور اس میں بزنس کرے تو کیا ہے گرو ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. بزنس میں ایسا رہتا ہے آپ جاب کرے تو آپ دوسری کمپنی کے لیے 10 گھنٹے لگا رہے ہیں, بزنس کرے تو آپ 10 گھنٹے اپنی اس کے لیے کریں, تو گروتھ آپ کی ہو رہی ہے, آپ کی ہو, وہاں بزنس کمپنی کی گروتھ ہو رہی. بالکل. تو اپن بزنس کرو تو اپن اولاد کو بھی بزنس دے سکتے ہیں. اگر آپ مینیجر ہو بنے, اپنے اولاد کو ضروری نہیں ہے مینیجر بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. اچھا دین کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں؟ بہت زیادہ بھائی. پہلے اگر کوئی چیز ہے تو دینی ہے, اس کے بعد سب ماں باپ ہر چیز, اس کے بعد سب بعد میں ہے. اور آپ کو جو ہے اگر موقع ملے تو آپ جو ہے کون سی جو ہے دین کا کون سا کیا کام آپ کے دل میں کچھ ہے, پروجیکٹ ہے یا کچھ ایم ہے یا کچھ مشن ہے کہ میں دین میں یہ کروں گا؟ سب کا الگ الگ رہتا, آپ کا کیا ہے؟ مسلمس کو گرو کرنا مطلب ہر اعتبار سے, علمی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, ہر چیز میں. کیونکہ دیکھتا ہوں نا اپنے مسلمان بھائی, میں بھی اتنا علم والا نہیں ہوں, لیکن بتا رہا ہوں تھوڑے بیسک چیزیں ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے اپنے لوگوں کو. صحیح. علم حاصل نہیں کرتے ہیں, دوسروں سے کیسی بات کرنا ہے, تمیز نہیں, اخلاق نہیں ہے. صحیح. روڈ کے دیکھو ہر چیز کے مینرس ہے, رولز بھی بنائے ہیں, ٹریفک رولز بھی ہے, تو وہ بھی آپ فالو کرنا. صحیح بات ہے. ہر چیز دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے وہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے لوگ. اپنے کو مل گیا تو بس ہے, اور اپنے لوگوں میں کیا ہے ایک جن اپا بڑا تو پکڑا کھینچتے اس کو, آگے نہیں بڑھنا. جلن حسد بہت آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا علم سے نوازے, اللہ سے امید ہے کہ اللہ صحیح ہوں گے انشاءاللہ. ان لوگوں کے لیے ورک کرنا چاہیے. ہاں, ان لوگوں کے لیے ورک کرنا کا, مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کمیونٹی اچھا کیسا کرنا, بااخلاق کمیونٹی کیسا بننا, میں بھی کیسا بننا بااخلاق. اچھا شادی کا کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ بھائی ارادہ ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے. آمین. اور ہم تھوڑا جلدی آپ کا 10 کوسچنس نہیں ہوئے تھے, کر لیں گے؟ نہیں ہوئے تھے نا ان کے. ہم ہمارے گیسٹ سے 10 سوال کرتے ہیں, آپ سے بھی ویری کوئکلی ہم آپ سے 10 سوال کریں گے. آپ کا فیوریٹ سورہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخر کے دو آیت ہیں. سورہ پوچھے, آیت نہیں پوچھے, ابھی بعد میں پوچھیں گے. فیوریٹ سورہ سورہ کہف. سورہ کہف, اوکے. اور فیوریٹ حدیث؟ فیوریٹ حدیث تو بھائی ایک فیوریٹ ایسا نہیں ہے, کوئی ایک دل کو لگتی نا اچھی.
अब उर्दू में तर्जुमा बड़ा भी हो सकता, मेरे को हर हदीस दिल की लगती है हाँ, भाई, नहीं अल्लाह लगती वाला। उसमें भी ऑफ कोर्स भाई, अब ऐसा भी नहीं करो, अच्छा क्या कुछ एक बोलूं? बोलो। बहुत सारे हैं, मैं इतना तो नहीं बोल सकता। अरे यारो कुछ तो बोलो, निकाह मिन सुन्नती। हाँ वो भी है। ऑडियंस ये हमारे यूथ केयर की टीम के है, देखो क्या एक सवाल का जवाब देने इतना सता रहे हैं तो सोच लो कितना सताते होंगे लोग। हाँ क्या भाई, फेवरेट हदीस? निकाह मिन सुन्नती। निकाह मिन सुन्नती, जल्दी करो, इनके वालिदैन अगर देख रहे हैं तो शादी। फेवरेट वर्स कुरान की कौन सी आयत फेवरेट है आपकी? सूरह बकरा के आखिर सूरह बकरा की आखिरी खास स्पेशल आयत है माशाल्लाह, वेरी गुड। फेवरेट सहाबी कौन है आपके? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। मेरे सेम, ओके फाइन। फेवरेट स्कॉलर कौन है? इंग्लिश एंड उर्दू अलग अलग बोल सकते हैं, बोलना चाहे तो आप। अब फेवरेट स्कॉलर्स तो बहुत सारे बहुत हैं। सारे रहते हैं, अब नहीं ये बहुत सारे का जवाब नहीं है, कम ऑन यू हैव टू सेलेक्ट वन। अभी तक तो प्रेजेंटली तो मैं अब जो जब चेंज हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेख अबू ज़र ज़मीर और अपने लेक्चरर है एक एडवोकेट फैज, ओके उनसे भी मुतासिर हुआ था लेक्चर्स वगैरह सुन के। ओके, तो ये फेवरेट अच्छे फेवरेट दिखते हैं में लोग। ओके। और फेवरेट कारी? क़ारी कुरान सुनना जिसको पसंद देते हैं बहुत है ना, मिशारी, सुदेश, शुरैम, पता नहीं, और सुदेश। यासिर दोसरी, सुदेश, शेख आप सुदेश। दिखते भी सुदेश कैसे, चलो बारकल्लाह। एंड व्हाट इंक्रीजेस योर ईमान इंस्टेंटली? एनर्जी ड्रिंक के साथ आप पीते, अपना तो प्रोटीन शेक वाले है शायद, बॉडी बिल्डर। क्या होता है ईमान कैसा एकदम बढ़ता कोई चीज़ से? अल्लाह ताला के हुक्म अहकाम को सुने, अल्लाह ताला की बात को सुने तो होता है। यानी कुरान की कुछ बात, कुरान के आयत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोल रहे हैं आपको, हदीस है, कुछ भी सुने तो ईमान आपका हाँ, एकदम ईमान ताज़ा, boost क्योंकि होता है। सबका अलग अलग रहता है, क्योंकि कुरान सुनने से भी ईमान बिल्कुल। बूस्ट। ओके फाइन। फेवरेट सुनना? फेवरेट सुनना टखनों के ऊपर रखना। टखने के ऊपर पे कपड़े पहनना आपकी फेवरेट सुनना, ओके। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड यू लव टू हैव? कौन सी ऐसी आदत बोले आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आप अपने अंदर लाना पसंद करें? वैसे तो पूरी है, कोई एक ऐसी बता दो। अखलाक। वाह सुभान अल्लाह, वेरी गुड। एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यूड लव टू डू व्हेन यू एंटर जन्नत? इंशाल्लाह अल्लाह हमको बगैर हिसाब के जन्नत दे, आप पहली चीज़ क्या करेंगे इंशाल्लाह जन्नत में जाने? क्या क्या दिल चाहेंगे आपका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा सिमिलर हो गया। तो जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि नौजवानों को कुछ आपकी दिल की बात, कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म से अपनी यूथ करके। नौजवानों को ये मैसेज दे रहा हूँ भाई कि गौर व फिक्र करो भाई, ज़िंदगी में आप जी रहे कर रहे कि मकसद क्या है ज़िंदगी में जीने का। आप अपन खा ले रहे पी ले रहे, नौजवानी ज़िंदगी समझ में नहीं आती अपने को। मतलब अल्लाह माँ बाप दे दे रहे, खा ले रहे, कि एक एज आता उसके बाद आपको सेल्फ खुद करना पड़ता हर चीज़, तो जब जाके खुद परेशान होते नौजवान। तो ये उम्र है जब एक स्टडिंग की उम्र है, इसमें इल्म हासिल करना, जब स्टडीज़ कर रहे हैं आप कुरान हदीस का इल्म अगर अब हासिल कर लिए तो इंशाल्लाह आगे जाके जब आप जॉब वगैरह या बिजनेस कुछ भी करेंगे हर चीज़ काम आएंगे वो। और आप मुसलमान हैं बोल के बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ चेहरे पे दाढ़ी नहीं रहती, मतलब एक सुन्नत नहीं बोल के नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मुसलमान बोलते हैं पर कैसे रहना, अखलाक, नमाज, पाबंदी रहना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, ये सब चीज़ें इस्लाम सिखाता है। तो जितना हो सके इल्म हासिल करो, अमल करने की कोशिश करो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एग्जाम्पल बनाओ अपने लिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। और भी कुछ बातें हैदराबादी बैठक में कर लेंगे, जैसा आप पहले बहुत गुस्से वाले थे और गुस्सा कम होगा, उसका कैसा हो बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा। और हम हमारे ऑडियंस से इजाज़त लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मिले कि 21 ईयर्स का नौजवान जो म्यूज़िक वगैरह बहुत सुनता था और मॉडर्न लाइफस्टाइल थी उसकी, नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, वो जब आसानी से जो है तहकीक करके कुछ वीडियोज़ देख के चेंज हो सकता, तो हमारे नौजवान भाई बहन सिर्फ रील्स जो है स्क्रॉल करते मत जाए। मेरा हमेशा दिल से एक आप लोगों को रिक्वेस्ट ये रहती, देखिए रील से आपको एक किक मिल सकता, एक पंच मिल सकता, एक मोटिवेशन मिल सकता, लेकिन रील 1.5 मिनट की रहती। वो रील 1.5 मिनट से आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। इल्म हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा वीडियो या फिर स्कॉलर्स के पास जाके या फिर कोई जाके आपको सीखना पड़ता, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता। 5 मिनट का देखें पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर 15 मिनट का, फिर आधे घंटे तक आए, क्योंकि एकदम नहीं होता, मुश्किल होता। तो ये रील्स से तो आपको स्टार्टअप मिल गया, लेकिन इल्म हासिल करने के थोड़े बड़े वीडियोस वगैरह देखना पड़ता आपको। इंशाल्लाह वो कोशिश करके देखें, इल्म हासिल करें। एक मेन मैसेज, आज ये नौजवान 21 साल का जब चेंज हो सकता तो आप भी चेंज हो सकते, और इसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इनकी माँ की तरबियत। मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ताला अगर आपको साहिब औलाद यानी औलाद वाली बनाया है, और जिसकी शादी नहीं हुई, जिसको इंशाल्लाह औलाद होंगी, तो माएँ अगर औरतें और बहनें चेंज हो जाएं तो सारी सोसाइटी चेंज हो सकती है इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग मेन बेस है। आप लोग घर में बच्चे को तरबियत देंगे
تو وہ بچہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے جیسا بن سکتا. اگر تربیت نہیں دیں گے وہی بچہ جو ہے ابو جہل اور ابو لہب کے راستے پہ بھی چل سکتا. کیونکہ ہمارے پاس ایسے کئی کیسز آتے, بچہ بڑا ہو کے کافی کام کرنے لگ جاتا, اس کے بعد آ کے بولتے ہمارا بچہ بگڑ گیا. تو بچپنے سے جو ہے نا آپ بولتے رہیں, ان کو بچپنے سے بولتے رہے, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت 21 ایئرس میں دیا, ضائع نہیں ہوتی تربیت. یہ انشاءاللہ کرتے رہے. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے شر فتنے فساد سے. دوسرے پروگرامز, دوسرے پوڈ کاسٹ ہمارے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں, واٹس ایپ گروپ ہے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.